گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وفادار غلام حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ قبیلہ بنو ثقیف یہ بہت ہی یعنی کہ جاہل قبیلہ تھا، بہت ہی یعنی کہ بگڑا ہوا قبیلہ تھا۔ آپ نے اس قبیلے کے سرداروں کو جمع کیا اور ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، ان کی بھلائی کی دعوت دی، ان کی خیر کی دعوت دی، ان کو عذاب قبر سے بچنے کی دعوت دی، ان کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کی دعوت دی، ان کو دوزخ کے ہولناک عذاب سے بچنے کی دعوت دی۔ لیکن جہالت ان پر غالب آئی، شقاوت ان پر غالب آئی، ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور یہ طرح طرح سے مذاقیں اڑانے لگے کہ کیا اللہ نے آپ کو نبی بنانا تھا، اس کو کوئی ملا ہی نہیں، آپ کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں، آپ کے پاس تو یہ بھی نہیں، اگر بنانا ہوتا تو ہم جیسے کسی رئیس کو وہ نبی بناتا، اور اگر تم نبی ہو تو اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ۔ اس طرح 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 کے تانے دیے اور پھر اپنے غلاموں کو اور لڑکوں کو ان لوگوں نے اکسایا کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے اور یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو برا کہتے ہیں، اس کو مت چھوڑنا، خوب اس کی پٹائی کرو۔ تو اب یک بارگی ایک انبوہ کثیر آپ کی طرف بڑھتا ہے اور آپ کو گھیرے میں لیتا ہے، اور اس نور کے پتلے پر ان ظالموں نے پتھراؤ شروع کر دیا، اس قدر سنگ باری کی، اس قدر خون بہنے لگا کہ آپ کی نالے نے اقدس خون سے بھر گئیں۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی میرا دل کانپ گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر جب پتھر لگتا تو ہمارے آقا تکلیف کے مارے بیٹھ جاتے تھے اور پھر ذرا افاقہ ہوتا، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہ ظالم لوگ آپ پر پتھر مارتے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ان کے لیے آپ تباہی کی دعا کیوں نہیں کر دیتے، لیکن آپ نے اس سے منع فرمایا۔ بادل نظر آیا، پھر حضرت جبریل امین اس میں سے آئے اور عرض کیا کہ حضور میں ملک الجبال کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ جبال جبل کی جمع یعنی جو فرشتہ پہاڑوں پر موکل ہے اس کو لائے ہوں۔ ملک الجبال حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں سب میرے قبضے میں، میں ان پہاڑوں پر تصرف کر سکتا ہوں، حضور اجازت دیں تو پہاڑوں کو میں حکم دے دوں تو یہ ساری کی ساری بستی جو ہے یہ ان پہاڑوں میں پس کر ہلاک ہو جائے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں فرمائی، ان کے لیے کسی قسم کی آپ نے تباہی نہیں چاہی، بلکہ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اور آپ نے یہ تمنا کی کہ انشاءاللہ ان کی نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لے آئیں گی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے آقا ہمارے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر تکلیفیں برداشت کی، کس قدر تکالیف برداشت کی کہ واقعی یعنی کہ غور کرتے ہیں تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ ان کو کیا آخر ضرورت تھی، ان کے پاس کمی کیا تھی۔ اگر آپ چاہتے تو پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑتے، آپ چاہتے تو زمین ان پر پھٹ پڑتی، آپ چاہتے تو آسمانوں سے ان پر آگ برستی اور یہ سب جل جاتے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، آپ کی رافت دیکھیے، آپ کی شفقت دیکھیے کہ پھر بھی آپ ان کے لیے دل میں کڑتے رہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، ان کو بد دعا آپ نے نہیں دی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی سوچو کہ ایک طرف ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسلام کے لیے محنت، دین کے لیے تڑپ، اور اس قدر محنت اور تڑپ کے ساتھ آپ نے تبلیغ کی اور بالآخر یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ آج کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ تبلیغ کا کام، یہ دین کی اشاعت کا کام، یہ امر بالمعروف کا کام، یہ نہی عن المنکر کا کام اب امت کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے، وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے، وہ لوگوں کو برائیوں سے بچنے پر آمادہ کرے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم سب کا یہ منصب ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے شعبے میں، اپنے اپنے فیلڈ میں جہاں جہاں ہماری رسائی ہے ہم دین کا کام کریں،
اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن ہم بڑے کوتاہ نکلے، ہم بڑے سست نکلے، ہم بڑے مفاد پرست نکلے، ہم بڑے پکے غافل اور دنیا دار نکلے۔ ارے اے محبت رسول کا دم بھرنے والوں، اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اے نام مصطفیٰ پر جان مال قربان کرنے کے دعوے داروں، تم جس نبی پاک شہ نولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تن من دھن سے واری واری ہونے کے دعوے کرتے ہو، بلند بانگ دعوے کرنے والوں، ذرا غور تو کرو، وہ نبی پاک، وہ اللہ کا محبوب تو کانٹوں پر چل کر بھی دین کی تبلیغ کرتا رہا، وہ اللہ کا محبوب تو اپنے راستے میں آنے والی ہر مصیبت کو ہنستے ہوئے سہتے ہوئے بھی دین کی تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ کا محبوب کانٹوں پر چل کر تبلیغ کرے اور ہم سے تو فرش و فروش پر، قالین و غالیچے پر بیٹھ کر بھی تبلیغ نہ ہو سکے۔ اللہ کا محبوب چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور چلتی ہوئی لو میں تبلیغ کرے اور ہم ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھوں کے مزے لینے کے باوجود، ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈکیں پانے کے باوجود بھی دین کی تبلیغ نہ کریں۔ اے میرے نادان اسلامی بھائیوں، سوچو تو صحیح، اللہ کے محبوب تو سنگ باری میں اور پتھروں کی بارشوں میں بھی دین کی تبلیغ کریں، اور ہائے افسوس ہم پر لوگ حالانکہ پھول نچھاور کرتے ہیں، پھول برساتے ہیں، پھر بھی ہم تبلیغ نہیں کرتے۔ ارے ان کی گردن پر تو اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی، پھر بھی وہ تبلیغ سے باز نہ آتے۔ ہائے افسوس ہمارے گلے میں لوگ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں، پھر بھی ہم سے تبلیغ نہیں ہوتی۔ ہمیں معمولی اگر تکلیف آتی ہے، ہماری زبان پر شکوہ و شکایت کا انبار لگ جاتا ہے، اور اس صبر کے پیکر کو دیکھو کہ اس پر ایسی کون سی مصیبت تھی جو نہیں ٹوٹی، لیکن کبھی حرف شکایت زبان پر نہ آیا، کبھی غصہ آپ کو نہ آیا، کبھی دشمن سے انتقام لینے کا خیال آپ کو نہ آیا۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم برداروں، اے سنتوں پر کٹ مرنے کی تمنا رکھنے والوں، آؤ وہ وقت آ پہنچا۔ اب پھر ایک بار اسلام مظلوم ہے، ایک بار پھر اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغامات پر لوگوں کی توجہ ہٹ گئی۔ آج پھر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے زرین اصولوں سے روگردانی برتی جا رہی ہے، آج پھر سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آؤ آپ بھی اللہ کی دی ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس سنت عظیمہ کو زندہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انہی اصولوں کو زندہ کرنے کے لیے، انہی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کی سنت کو عام کرنے کے لیے مارز وجود میں آئی۔ اب کمر بستہ ہو جاؤ، صرف کراچی میں کام کرنے سے کام نہیں بنے گا، اپنے محلے میں سنتوں کا پیغام دینے سے کام نہیں بنے گا، اپنے شہر سے باہر جانا ہوگا۔ مکہ مکرمہ سے ہمارے آقا نے طائف کا سفر کیا، آپ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ میرا پیغام نہیں مانیں گے، یہ لوگ مجھے ستائیں گے، یہ لوگ مجھ پر پتھر برسائیں گے، لیکن پھر بھی آپ گئے، کیونکہ یہ اللہ کی مشیت تھی، تاکہ آپ کی آنے والی امت کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے میری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلیں، مشکلات کا سامنا کریں اور میرے دین کی تبلیغ کریں۔ ورنہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کا محتاج نہیں، وہ نبیوں کا محتاج نہیں، وہ صحابہ کا محتاج نہیں، وہ ولیوں کا محتاج نہیں۔ اور اے 14ویں صدی 15ویں صدی کے مسلمانوں، یہ بھی کان کھول کر سن لو، تمہارا محتاج نہیں۔ اے مبلغو تم بھی سن لو، تمہارا محتاج نہیں۔ اے معلمو تم بھی سن لو، تمہارا محتاج نہیں۔ اے درس دینے والے مدرسو سن لو، تمہارا محتاج نہیں، بلکہ ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ خدا کی قسم وہ چاہے تو ایک حکم کن سے ساری کائنات کو مسلمان کر سکتا ہے، خدا کی قسم وہ چاہے تو کفار، یہودی، تمام عیسائی اور تمام دہریے بیک وقت اللہ کے حضور جھک جائیں، سب سجدہ ریز ہو جائیں
جائیں، لیکن اس کی مشیت یہی ہے کہ مسلمان محنت کریں، اس کے راستے میں نکلیں، اپنے شہر کو چھوڑیں، اپنے گھر بار کو چھوڑیں، اپنے کاروبار کو چھوڑیں اور اس کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں اور راہوں کی صعوبتیں برداشت کریں، مشکلیں برداشت کریں، اپنے جیب سے خرچ کر کے مالی ایثار کریں، جانی ایثار کریں اور تبلیغ کریں۔ اے مسلمان بھائیوں، اگر تم نے تبلیغ نہ کی، اگر تم نے اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت نہ کی تو کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں محبت رسول کا دعویٰ لے کر جاؤ گے؟ اگر بالفرض محال اگر فرما دیا گیا کہ تمہاری خاطر ہمارے محبوب نے پتھر کھائے تھے، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے تھے، انہوں نے شہر و شہر خود بھی پہنچے اور اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو بھی سفر پر روانہ کیا تاکہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں، ان کے غلاموں نے آ کر تمہیں پاکستان میں آ کر بھی جگایا، لیکن کیا وجہ تھی کہ تم صرف اور صرف دنیا کے کاروبار میں مگن رہے، صرف اور صرف تم دنیا کی مشغولیات میں رہے۔ آخر تم نے اللہ کے دین کے لیے، میرے دین کے لیے، میرے اسلام کے لیے تم نے سفر کیوں نہیں کیا؟ اس کے لیے تم نے کیوں وقت نہیں نکالا؟ تو اے مسلمانوں، تم کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تم سوچ لو، تم پکنک کے لیے جاتے ہو، ایک ایک ہفتہ 15 دن نکال کر آتے ہو، تم تعلیمی ٹور پر جاتے ہو، 2 مہینے گزار کر آتے ہو، تم بزنس ٹور پر جاتے ہو، کاروباری سفر پر جاتے ہو، لندن و پیرس کے سنہرے خواب میں تم کھوئے ہوئے ہو۔ دین کے لیے کون نکلے گا؟ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تمہارے سامنے تمہاری آخرت کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ تم بھی دین کے لیے نکلو، اللہ کے محبوب کی سنت کو زندہ کرو، صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کرو۔ ہاں تمہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح طائف میں پتھراؤ ہوا تھا، تم پر پتھراؤ کوئی نہیں کرے گا۔ پھر بھی طائف کی سنت کے لیے نکلو۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف آ جائے، تمہارا جیب کٹ جائے، تمہیں کھانے کا مناسب نہ ملے، تمہیں رہنے کی سہولت نہ ملے، کسی دوست کی بات تمہیں ناگوار گزرے، تو پھر سفر طائف کو یاد کرنا کہ محبوب نے تو اتنی تکلیفیں اٹھائی دین کے لیے، زبان پر اف نہ آیا، تو میں یہ معمولی سی تکلیف پر کیوں گھبراؤں، کیوں بھاگوں، کیوں تبلیغ کی راہ سے دور ہوں، کیوں سنتوں کی راہ سے دور ہوں، کیوں دعوت اسلامی کے ماحول سے دور ہوں؟ یہ تو شیطان کا سراسر دھوکہ ہے۔ شیطان مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اے شیطان، تو جتنا مجھے وسوسہ ڈالے گا اتنا انشاءاللہ میں سنتوں کے راستے میں مزید پکا ہوتا چلا جاؤں گا۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا۔